وہ اس کی پشت پر لگے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا جہاں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی سسکی نکلی تو جواد کو خود پر غصہ آیا تھا، کیسے اس معصوم سی لڑکی سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دہکتے لب اس کی پشت پر رکھ دیے تو فوراً ہی وہ دور ہوئی اور اسے خود سے دور دھکا دیتی ہوئی کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ جواد نے غصے میں اس کے زخموں کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار۔ سورج ڈھل رہا تھا جب اچانک ہی ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس جواد کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ اس عجیب سے علاقے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے چھوٹے بھائی کو کال کرنے لگا۔ کافی وقت بعد اس نے کال پک کی تو جواد کہنے لگا، بات سنو حماد، میں یہاں اس گاؤں میں پھنس چکا ہوں، میری گاڑی خراب ہو چکی ہے، تو پلیز تم مجھے یہاں سے آ کر پک کر لو اور میکینک کو بھی لیتے آنا تاکہ وہ گاڑی کو چیک کر لے۔ وہ کہنے لگا، بھائی وہ گاؤں تو اس ٹائم بہت زیادہ خطرناک ہے آپ کے لیے، پلیز وہاں پر کسی سیف جگہ پر جائیں، کسی کے گھر میں چلے جائیں، لیکن ایسے آپ سڑک پر مت کھڑے ہوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے حماد، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کے گھر چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کی اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ سامنے ہی بہت زیادہ مٹی کے کچے مکان نظر آ رہے تھے، لیکن ابھی فی الحال وہ ایک گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک بڑی سی گاڑی کی طرف گئی جو ایک کچے مکان کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ اس میں سے کچھ لوگ اس گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ اپنی گلاسز اتارتا ہوا سامنے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس گھر کے پاس آ چکا تھا۔ اسے تجسس ہوا تھا، اس عجیب سے چھوٹے سے گاؤں میں اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں کون لوگ داخل ہوئے تھے۔ کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا، لیکن وہ وہیں پر ٹہل رہا تھا۔ دوبارہ سے اس نے حماد کو کال کی اور کہنے لگا، یار کتنی دیر تک پہنچ رہے ہو؟ یہاں بہت عجیب سی جگہ ہے، میں تو کسی کے گھر نہیں جا سکتا، عجیب طرح کے گھر بنے ہوئے ہیں، نہ جانے وہ لوگ مجھے کیا سمجھیں گے۔ اس کی بات سن کر حماد ہنستا ہوا کہنے لگا، تو بتا دینا، ساتھ والے گاؤں کا سردار ہوں، اب اتنے بھی گئے گزرے نہیں، یا پھر اس گاؤں کے سردار کے گھر چلے جاؤ۔ اس وجہ سے تو بابا کہتے ہیں ارد گرد کے لوگوں سے تعلقات بنا کے رکھا کرو، لیکن آپ ہو کہ کہتے ہو کافی ہیں جتنے تعلقات بنا لیے، چلیں گاؤں کے سردار کے گھر چلے جائیں، بابا انہیں بول دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں ٹھیک، میں یہاں پر ہی کھڑا ہوں، تم بس جلدی سے پہنچ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی اور اسی گھر کے سامنے ٹہل رہا تھا، اس کی جہاں گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک ہی اسے اندر سے چیخنے کی آواز آئی۔ حیرت ہوئی تھی، کوئی بچی چلا رہی تھی۔ اس نے اس گھر کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا تو سامنے ہی ایک 17 سالہ لڑکی جو دلہن کے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے نہیں یہ شادی کرنی۔ اور وہاں پر ایک مرد اور ایک عورت تھے جو بے بسی سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، یہاں پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ تو اس کا دماغ گھوم چکا تھا، اسے تو اس 17 سال کی لڑکی کو یوں دلہن کے روپ میں دیکھ کر اچانک ہی اس کی نظر وہاں بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر کے مرد کی طرف گئی جو ہنستا ہوا کہنے لگا، اوہ جواد شاہ، ساتھ والے گاؤں کے سردار ہو نا تم؟ ابھی نئے نئے سردار بنے ہو، عجیب بات ہے، یہاں اس گھر میں تم کیا کر رہے ہو؟ کیا انہوں نے تمہارا بھی کوئی قرض دینا ہے کیا؟ وہ مسکراتا ہوا پوچھے جا رہا تھا۔ جواد شاہ نے اس مرد کی طرف دیکھا جس کے بارے میں اس نے اپنے باپ سے سن رکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہاں پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ کیا اس بچی کا؟ وہ نرمی سے بولا تھا تو وہ لڑکی فوراً ہی اٹھ کر جواد شاہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ بہت اچھے ہیں نا، خدا کے لیے مجھے ان درندوں سے بچا لیں،
مجھے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اس نے میرے ماں باپ کو اتنا بے بس کیا ہوا ہے۔ وہ اس کے ساتھ میری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور ان سے مدد مانگ رہی تھی، اور جواد شاہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ اس کے بازو سے لپٹی ہوئی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب سامنے کھڑے ادھیڑ عمر مرد نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا، تم میری عزت ہے، ایسے کیسے کسی غیر مرد کے بازو کے ساتھ لپٹ سکتی ہے؟ پیچھے ہٹ، ابھی ہمارا نکاح ہوگا۔ مولوی صاحب بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، آپ کو شرم نہیں آتی اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے؟ پہلے آپ اپنی عمر دیکھیں اور اس کی عمر دیکھیں۔ وہ کہنے لگے، دیکھو جواد شاہ، تم بھی اپنے باپ کی طرح لگتے ہو، بہت شریفانہ مزاج کے مالک ہو، لیکن ہم اتنے شریف نہیں ہیں۔ اس کے ماں باپ نے میرا قرض دینا ہے، تو بدلے میں وہ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے درمیان میں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ سامنے بیٹھے سردار کو دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کی شکل پر تھوک دے، اس قدر وہ گھٹیا سوچ کا مالک ہوگا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہوئے؟ میں اس بچی کا نکاح کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کے ماں باپ اس کی طرف آئے اور کہنے لگے، شاہ جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ہمیں یہاں جینے بھی نہیں دے گا، اس نے ہمیں گاؤں سے باہر نکال دینا ہے، اور آپ ان کی اور آپ کے گاؤں والوں کے آپس میں بہت زیادہ دشمنی ہے۔ خدا کے لیے یہ سب کچھ مت کریں، ہماری بیٹی مان جائے گی خود ہی، آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ وہ بے بسی سے بولے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بے بسی واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں نے بولا ہے نا، اس لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں جواد شاہ ہوں، اور میں وہ کروں گا جو آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سامنے بیٹھا شخص اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ان کے پیچھے کھڑا ہوا آدمی کہنے لگا، سردار سائیں، میرے خیال سے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ جواد شاہ ہے، اس کے جانے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے جب اس ادھیڑ عمر آدمی نے جواد شاہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ ہمارے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گاؤں کے معاملات دیکھیں، آپ کیوں ہمارے گاؤں کے معاملات میں آ رہے ہیں؟ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ بے بسی سے بول رہے تھے اور وہ حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ کو کچھ اور نہیں چاہیے؟ آپ کی معصوم سی بیٹی کے ساتھ وہ شخص شادی کر رہا تھا زبردستی۔ آپ لوگ اتنے بے بس ہو کہ اپنے حق کے لیے آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہو؟ سردار ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں جیسے مرضی آپ لوگوں کے ساتھ سلوک کرے گا۔ وہ کہنے لگے، دیکھو، ہماری بیٹی مر جائے گی۔ سردار سائیں پہلے تو اس کے ساتھ نکاح کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بولا تھا کہ کوئی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، بلکہ وہ کروں گا جو آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب انہیں یہی لگے گا ہم نے آپ کو بلایا تھا۔ وہ بے بسی سے بول رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا سردار سائیں پھر کیا کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو گاؤں سے نکالتا ہے تو ہمارے گاؤں کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہماری اگر دشمنی ہوتی ہے تو گاؤں کے ساتھ ہوتی ہے، گاؤں کے سرداروں کے ساتھ ہوتی ہے، گاؤں کے مظلوم لوگوں کے ساتھ نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو مسلسل کپکپا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، مولوی صاحب، میرا اس کے ساتھ نکاح پڑھوائیں۔ مولوی صاحب حیرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ آدمی 2-3 گواہ لے کر آیا۔ اتنے میں وہاں پر حماد بھی پہنچ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نکاح کر رہے ہیں؟
وہ حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھے جا رہا تھا جو یہاں پر بیٹھے نکاح کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو حماد، میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتاتا ہوں، لیکن فی الحال خاموشی سے نکاح کے گواہ بنو۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حماد کے دماغ میں پہلا یہی سوال گیا تھا کہ شاید بھائی اسے پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن اس کا دل جس پر آ جاتا تھا پھر دیکھتے نہیں تھے کہ وہ چیز کتنی مشکل ہے حاصل کرنا، اسے حاصل کر کے رہتے تھے، اور یہاں وہ دشمنوں کے گاؤں میں کھڑے ہو کر ان کے گاؤں کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہے تھے، اور یہ بات بہت حیرت انگیز تھی۔ نکاح ہوا اور وہ کہنے لگا، اگر آپ لوگ یہاں پر نہیں رہنا چاہتے تو اپنا سامان پیک کر لیں، میں تھوڑی دیر تک گاڑی بھجوا دوں گا۔ وہ کہنے لگے، نہیں، ہم اپنی بیٹی کے سسرال والوں سے کبھی احسان نہیں لیتے، ہم اسی گاؤں میں رہیں گے، چاہے وہ سیدھا ہمارے ساتھ جو مرضی کرے۔ ہماری غیرت کو یہ چیز گوارا نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے سسرال والوں کے رحم و کرم پر رہیں۔ آپ لوگ ہماری بیٹی کو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن بس میں اتنا کہوں گا کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میری بیٹی بہت زیادہ معصوم ہے۔ وہ بے بسی سے بولے جا رہے تھے۔ جواد شاہ نے ایک دفعہ سامنے کھڑے بے بس باپ کی طرف دیکھا، ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر کہنے لگا، انکل، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیٹی میری ذمہ داری ہے اور میری بیوی بھی ہے، آپ کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر لڑکی وہ حیرت سے جواد شاہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ جواد شاہ کو اس گاؤں میں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ پیچھے والی سیٹ پر جواد شاہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سامنے حماد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، بہت ہی چالاک اور سب چھپے رستم نکلے ہو۔ محبت کر لی، شادی کر لی، مجھے بول رہے ہو کہ پھنس چکا ہوں؟ یہاں توبہ توبہ شادی کرنے آئے تھے، بڑے ہی کوئی بڑے انسان ہو۔ اب وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ جواد نے اس کی طرف غصے میں دیکھا اور کہنے لگا، دیکھ، فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیونگ کرو چپ کر کے۔ اب میں سوچ رہا ہوں بابا کو کیا جواب دینا ہے۔ میں نے اور سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا، اسے اچانک سے اس کی ہچکی سنائی دی۔ اس نے دیکھا پاس بیٹھی لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، پلیز رونا بند کرو، مجھے معلوم ہے آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے، آپ تھوڑی پریشان بھی ہیں، اتنی سی عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ دیکھیں، آپ کو ٹینشن لینے کی یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں، آپ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جب حماد کہنے لگا، ہاں بھابھی، پریشان ہونے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بس 10-12 بچے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر جواد کا دل کیا سامنے بیٹھے لڑکے کا منہ توڑتے۔ کہنے لگا، دیکھو، اس کی باتوں پر دھیان دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، یہ بس یوں ہی فضول میں بولتا ہے، کیونکہ اسے نہ بولنے کے لیے جگہ کا پتہ ہوتا ہے نہ وقت کا، اس وجہ سے تھوڑا پاگل بھی ہے۔ یہ کہہ کر اگلے ہی لمحے اس کے گرد بازو حائل کر کے اپنے ساتھ لگا چکا تھا اور اسے تحفظ کا احساس دلانا چاہتا تھا تاکہ وہ ڈرے نہیں کسی بھی چیز سے۔ لیکن عائشہ کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ کہنے لگا، چلیں، بالکل بھی رونا نہیں، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی حویلی کے سامنے رکی تھی۔ اس کی محبت اور نرمی دیکھ کر عائشہ کو کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی گاؤں کا سردار ہے۔
تھوڑی دیر بعد اسے بازو سے پکڑے گھر کے اندر لے کر داخل ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو تقریباً رات ہو چکی تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی اس کی کزن ٹی وی دیکھے جا رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ کب سے جواد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سے یہ معلوم ہوا تھا جواد کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ بھی دشمنوں کے علاقے میں، تب سے وہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی جواد کے ساتھ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تو حیرت سے کہنے لگی، جواد یہ کون ہے؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے تو اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا اور لائبہ کے سر پر تو آسمان گرا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا، کیا مطلب کیسے بیوی ہو سکتی ہے؟ شادی کر کے لے کے آیا ہوں، نکاح کر کے لے کے آیا ہوں۔ پیچھے کھڑا حماد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس کے تو سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا آپ نے۔ جواد نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ اتنے میں وہ غصے میں چلاتی ہوئی کہنے لگی، چاچو جان آ کر اپنے لاڈلوں کے کارنامے دیکھیں۔ یہ گاؤں کے سردار بنتے ہی سب کچھ بھول چکا ہے۔ دیکھیں کسی 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے آ چکا ہے۔ اس کے یوں چیخنے چلانے پر سارے حویلی والے جمع ہو چکے تھے اور لائبہ کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کا گلا ہی گھونٹ دے۔ جواد نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ بچپن سے ہی اس کا رشتہ لائبہ کے ساتھ طے تھا۔ اس چیز کا تو اب اسے ہوش آیا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، جواد اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنے میں بڑے شاہ بھی اس کے پاس آئے، کہنے لگے، جواد یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، دیکھیں بابا، غصہ دکھانے کا یہ بالکل بھی وقت نہیں ہے، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ بہت نرمی سے اور آرام سے بول رہا تھا۔ بڑے شاہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا ان کا بیٹا نہ تو جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، نہ ہی کسی سے کوئی ایسی محبت کرتا تھا کہ اسے یوں بیاہ کر لے آتا۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ وہ چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے کیوں آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم بچی کو اندر لے کے جاؤ۔ لیکن بڑی بیگم کہنے لگی، جواد شاہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارا رشتہ لائبہ کے ساتھ طے تھا، تو پھر اس کے ساتھ تم نے شادی کیوں کی؟ ابھی کے ابھی نکالو اسے اپنی زندگی سے۔ بڑے شاہ کہنے لگے، دیکھیے بیگم صاحبہ، زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جواد بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا سمجھداری سے کیا ہوگا، اس وجہ سے اسے ڈسٹرب نہیں کریں، نہ ہی اسے کسی چیز کے لیے فورس کریں۔ بیٹا جاؤ، تم اسے اپنے کمرے میں لے کے جاؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، جی بابا جان۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی اسے کمرے میں لے کر آیا تو وہ بہت شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی چیخنے لگ جائے گی۔ جواد اس کے پاس آ کر بیٹھا، کہنے لگا، دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لائبہ کا، ماما کا، چاچو چاچی سب کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت نرمی سے، محبت سے سمجھا رہا تھا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، کہنے لگی، اگر سردار سائی نے ماما بابا کے ساتھ کچھ کر دیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا کہنے لگا، نہیں، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا، اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی زیادہ وہ روتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو چکی تھی۔ اسے لٹانے کے بعد
وہ نیچے آیا، سب سے پہلے بڑے شاہ کے کمرے کی طرف گیا، انہیں کہنے لگا، دیکھیں بابا، آپ کو پتہ ہے میں نے نہ کبھی جذباتی ہو کر فیصلہ کیا، نہ کبھی جلد بازی میں۔ آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ اس نے ساری حقیقت بتا دی تو وہ کہنے لگے، دیکھو یہ تم نے بہت اچھا کیا، اور لائبہ کا کیا ہے؟ اگر تمہارے ساتھ نہیں تو ہم حماد کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں گے۔ بس تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بچی بہت معصوم ہے، چھوٹی بھی ہے، تو اس وجہ سے تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ انہوں نے بہت محبت سے کہا۔ اب اگلی باری بڑی بیگم کے پاس جانے کی تھی۔ اس کے بابا نے تو اپنی بھتیجی کے لیے دوسرا آپشن رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی ماں کی بھانجی بھی تھی۔ اب نہ جانے انہوں نے کیا کرنا تھا۔ وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے نفرت سے رخ موڑ لیا، کہنے لگی، جواد شاہ، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، مما پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ دیکھیں کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ وہ بہت مجبور تھی، اس کے ساتھ ظلم ہو جاتا اگر میں اس کے ساتھ شادی نہ کرتا۔ اس وجہ سے بہت مجبوری میں مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی پڑی ہے۔ وہ کہنے لگی، جب مجبوری ختم ہو گئی تو اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دینا۔ اس نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، کہنے لگا، نہیں مما، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اسے قبول کرنا ہے تو کریں، نہیں تو نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک سگریٹ پیتا رہا تھا، لیکن اسے کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اس کی ماں اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ لائبہ بھی اس کے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دل میں کسی قسم کی بھی لائبہ کے لیے کوئی فیلنگز نہیں تھی، کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اسے بہت برا لگ رہا تھا کہ لائبہ نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ جواد کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، لیکن اس کے بابا نے یہ بھی تو کر دیا تھا کہ اس کی حماد کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے لائبہ کی طرف سے وہ کچھ ریلیکس ہو گیا تھا، لیکن بڑی بیگم سائنگ اس کے ساتھ ناراض ہو چکی تھی۔ انہوں نے اتنی آسانی سے اس کے ساتھ راضی نہیں ہونا تھا۔ ابھی وہ ان سب کے بارے میں سوچے جا رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو فوراً ہی کال پک کر لی، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر وہ کچھ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، ایک ہفتے کے لیے میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اچانک تھوڑی دیر بعد اس کی کال کٹ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، کہنے لگا، یہ تو سو گئی ہے، اب اس کی ذمہ داری کسی ملازمہ کو دے کے جاتا ہوں۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگ گیا تھا۔ اس نے جا کر بڑے شاہ کو بتا دیا تھا، کہنے لگا، مجھے ایک ضروری کام کے لیے ایک ہفتے کے لیے جانا ہے، پلیز آپ لوگ عیشا کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا تھا، لیکن جب عیشا کی صبح آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی موجود تھی۔ اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو صوفے پر کچھ شاپنگ بیگز پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ کمرے میں آئی، کہنے لگی، بی بی جی، یہ بڑے شاہ جی نے ناشتہ بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے شوہر کچھ دن کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، جب آ جائیں گے تو تبھی آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ارد گرد دیکھنے لگ گئی۔ وہ کمرہ بہت بڑا تھا، محل نما کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے آ کر ان کپڑوں کو دیکھا۔ وہ بہت مہنگے مہنگے کپڑے لگ رہے تھے، تو اس میں سے خوبصورت سا جوڑا نکال کر پہن لیا تھا اور آئینے کے سامنے خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، وہ حسین لگ رہی تھی، اور جواد شاہ کے بارے میں سوچنے لگی، یہ خوبصورت سا نوجوان اس دل کا کس قدر اچھا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا تو سامنے ہی لائبہ کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی، آرام سے لڑکی، اس گھر سے چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ جو تمہارا میں حشر کروں
تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، آپی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر لائبہ غصے میں کہنے لگی، خبردار جو تم نے مجھے آپی کہا، میں تمہاری آپی نہیں ہوں۔ وہ ڈر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے لائبہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی۔ وہ ڈر رہی تھی، ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے پورے کمرے میں اس کی چیخیں گونجنے لگ گئی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے ہی جواد شاہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی لائبہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نکل جاؤ اس کمرے سے۔ عائشہ ڈری سہمی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لائبہ نے اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا وہ اس کے لیے نیا تھا۔ لائبہ کو کمرے سے نکالتے ہی اس نے معصوم سی ڈری سہمی عائشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تو فوراً ہی اس کی سسکی نکلی، اسے دور ہونے لگی۔ اس بیلٹ کی طرف دیکھے جا رہا تھا جسے وہ عائشہ کی کمر پر ضرب لگا رہی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لائبہ کا گلا ہی دبا دے۔ اس نے عائشہ کو بیڈ پر بٹھایا، کہنے لگا، دکھاؤ مجھے زخم۔ کہاں پر لگا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں کہیں پر بھی نہیں لگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارا شوہر ہوں عائشہ، دیکھو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ وہ رو رہی تھی، روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے واپس اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی اور اس شخص نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ کہنے لگا، نہیں میری جان، میری زندگی، بالکل بھی جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے پاس ہوں نا، اسی وجہ سے میں اپنے کام کے سلسلے میں نہیں گیا، میں واپس آ گیا، میری عائشہ کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ بہت محبت سے بول رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے سالوں سے جانتا ہو، سالوں سے محبت کرتا ہو۔ معصوم سی لڑکی سے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی پشت پر مرہم لگایا تو اس کی سسکی گونجی۔ وہ کہنے لگی، مجھے پین ہوئی۔ وہ کہنے لگا، میری جان کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر اسے کہنے لگا، آپ آرام کرو، ناشتہ کیا ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر آیا اور غصے میں کہنے لگا، اس لائبہ کو سمجھا لیں ورنہ ایک لمحہ بھی اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا جان، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ لائبہ کہنے لگی، مجھے بھی اس گھر میں نہیں رہنا۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ بڑے شاہ جی نے غصے میں پہلی دفعہ لائبہ کے منہ پر تماچا رسید کیا اور کہنے لگے، خبردار، جو دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا بکواس اور حرکت کرنے کی کوشش کی۔ جلد ہی لائبہ اور حماد کی شادی کروا دی گئی۔ وہ حماد کے ساتھ شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حماد کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی دعائیں قبول ہو گئی۔ اس چڑیل سے تو وہ کس قدر محبت کرتا تھا۔ حماد کی محبت اسے حاصل ہو گئی اور جلد ہی جواد کو وہ بھول چکی تھی۔ جواد عائشہ کو ٹوٹ کر چاہنے لگا، بہت محبت کرنے لگا تھا۔ عائشہ تک خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی جسے جواد شاہ جیسا شوہر ملا تھا۔